ہر وہابی بندہ یہی آیت پڑھتا ہے، دیکھو ایاک نستعین، میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، کہ شیعہ مشرک ہے، یہ کہتا ہے یا علی مدد، مشرک ہے۔ محمد علی مرزا بھی اسی آیت کی رٹ لگاتا ہے، ایاک نعبد ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، مولا علی کے نام کے اوپر اس طریقے سے جو یہ شرک کھڑا کر رہے ہیں۔ کئی جوانوں نے کہا مولانا اس کا جب، میں نے کہا بڑا سمپل ہے، اگر ترجمے پہ چلو گے، ایک بات جب سورہ حمد کا ترجمہ کرو کسی بھی برادر کے سامنے، مسلم کے سامنے، تو اس کو سورہ حمد سے باہر جانے نہ دو، بولو یہی سورہ ہے جو ریپیٹڈلی پڑھنا واجب ہے۔ اگر باہر کی کوئی آیت آنی ہوتی تو اللہ اس کو بھی کیا کرتا؟ واجب کرتا۔ تو جواب اسی صورت میں دینا اللہ پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ چلو ہم ترجمہ کرتے ہیں، خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ یہاں تک تو سارے متفق ہیں کہ ہم سارے اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، کوئی ہے جو خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرے؟ نہیں، ہر بندہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ دوسری آیت میں تھوڑا بہت مومنین کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ جب بول دیا نا تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو اب ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، کس چیز میں؟ سوال ہے نا، اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، کس چیز میں؟ اگر جواب یہ ملے گا ہر چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، پھر یا ڈاکٹر مدد نہ بولا کرو، امی مدد نہ بولا کرو، ابا مدد نہ بولا کرو، گھر بنانے کے لیے انجینئر نہ منگوایا کرو، ہاں روٹی کے لیے دکاندار سے روٹی نہ لایا کرو، مدد ہی تو ہم مانگ رہے ہیں نا۔ پھر مفتیوں اور مولویوں کو یوٹیوب چینلز بند کرنے چاہیے۔ آج تمہاری یوٹیوب چینل مدد کر رہا ہے نا، کس کو کون جانتا تھا؟ گھر میں بیٹھ کے آپ نے 2 ملین سبسکرائبر بنا دیے، کس سے مدد لے رہے ہیں؟ میں ان چیزوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن ایک سوال کھڑا کر رہا ہوں کہ جب آپ بولتے ہیں نا ایاک نستعین، اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، سوال ہے کس چیز میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں؟ یہ واضح ہونا چاہیے نا، میں کس چیز میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اگر یہ بولیں گے ہر شے میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مطلب روزگار کے لیے باہر نہیں جانا، گھر بیٹھ کے بولوں یا اللہ مدد کھانا پہنچا دے، بندہ بیمار ہو جائے یا اللہ مدد مجھے ٹھیک کر دے، کیونکہ تو نہیں کہا میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اب نہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، نہ گاڑی کی مدد لوں گا، نہ موبائل کی مدد لوں گا، نہ کسی بندے کی مدد لوں گا، نہ ماں باپ کی مدد لوں گا۔ اور کیسے ممکن ہے اگر آپ نے یہ بول دیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں مدد نہ کرے تو بچہ مر جائے، ڈاکٹر مدد نہ کرے تو ماں مر جائے، ہم کریں تو کیسے کریں؟ اگر گھر بنانا میں اکیلا کیسے بناؤں گا؟ مزدوروں کو بلانا پڑے گا۔ ہم ان عالم اسباب میں اسباب کے محتاج ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں اسباب کا محتاج بنایا۔ تو اس ترجمے کو کیسے آپ ڈیفائن کرو گے؟ اگر یہ بولو گے ہر شے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں تو یہ امپاسبل ہے، ہمارے شے میں خدا سے مدد طلب نہیں کر سکتے، کئی اسباب میں آپ کو خود آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ کی آواز آئی ہے میرے بندے، میں نے جواب اسی میں دیا ہے، ذرا پہلے جملے پہ تو غور کرو۔ اب مسئلہ مفتی کا یہ ہے کہ اسے ڈاکٹر پہ ایشو نہیں آتا، انجینئر پہ ایشو نہیں آتا، حکیم پہ ایشو نہیں آتا، مسئلہ اس کا علی کے ساتھ ہے، جی کے ساتھ۔ میری سمجھ سے باہر، پھر کہتے نہیں مردہ سے نہیں مانگ سکتے، زندہ سے۔ بھئی اللہ نے کب بتایا مردہ اور زندہ؟ یہ تو تم نے بتایا مردہ اور زندہ۔ سورہ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ مثلا مجھ ہی سے مدد مانگو لیکن زندہ سے مانگ سکتے ہو، مردہ سے نہیں مانگ سکتے، یہ تو سورہ ہم نے نہیں آیا۔ اگر کسی اور سورت سے تم نکال رہے ہو اس سے میرا سروکار نہیں ہے، کیونکہ روڈ میپ کس میں ہے؟ سورہ ہم میں ہے، تو جواب بھی کس میں ہونا چاہیے؟ اسی میں ہونا چاہیے۔ جواب موجود ہے لیکن آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو جواب بھی مل جائے گا۔ اللہ نے کہا میں نے پہلے جملے میں جواب دیا ہے، ایاک نعبد، اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں واو ہے، واو عاطفہ، جو اگلے جملے کو پچھلے جملے سے کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے۔ اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہاں مدد عبادت میں ہے، نعبد جب آپ بولتے ہو نا تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اب اس عبادت میں کون میری مدد کرے گا؟ خدا مدد کرے گا نا، اس نے مجھے بنایا نا، وہ مجھے بتائے گا نا مجھے عبادت کیسے کرنی ہے، وہ مجھے بتائے گا نا زندگی کا روڈ میپ کیسے ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے خدایا تیری عبادت میں ہم تجھ سے مدد مانگیں گے، ہم بت سے مدد نہیں مانگیں گے۔
تیری عبادت میں ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے، تجھی سے جو تو بتائے گا اسی راستے پہ ہم چلیں گے، جو طریقہ تو بتائے گا وہی طریقہ ہم اختیار کریں گے، جس کے لیے تو بولے گا اسی کے در پہ ہم جائیں گے، جو تو بتائے اسی در پہ ہم چلیں گے۔ اب اللہ نے کہا بولو، اب میں راستہ بتا رہا ہوں کہ میں کس طرح تیری مدد کرتا ہوں، میری مدد کس طرح تمہیں حاصل ہوگی، میری عبادت میں مدد کیسے ملے گی۔ کہا بولو اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہدایت دے، کس پر؟ صراط مستقیم پر۔ ایک نیا نام آ گیا آدمی کے سامنے، ہدایت دے۔ اچھا تیری بندگی اور تیری مدد، اس بندگی میں تو مدد کرے گا، مدد کیسے کروں گا؟ کہ یہ میری مدد ہے، صراط مستقیم پہ چل، میرا راستہ سیدھا ہے، میرا راستہ ٹیڑھا نہیں ہے، میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، اس میں احتجاج نہیں ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے خدا ہدایت دے، سیدھے راستے۔ کس سے بول رہے ہیں؟ ہم نے یہ نہیں کہا اہدنا اللہ کی طرف ہے، مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، غیر اللہ کو نہیں بول رہے اہدنا، اللہ کو بول رہے ہیں اہدنا، ہمیں ہدایت دے، کس پر؟ صراط مستقیم پر۔ کیا ہے یہ صراط مستقیم؟ اللہ کی آواز آئی، گھبراؤ نہیں، یہ صراط مستقیم کیا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ کلیئر خدا نے راستہ بتایا، کنفیوژن سے انسان کو نکالنے کے لیے۔ میرا راستہ سیدھا ہے، اے خدا مجھے کیسے پتا چلے؟ کوئی فٹ تو بتانا کہ جس کو دیکھ کے میں راستے پہ چلوں، نقشہ تو بتانا میں کس کو دیکھ کے چلوں، مجھے راستے کا کیسے پتا چلے؟ کا نشانی بتا دیتا ہوں۔ اگر صراط مستقیم کو پہچاننا ہے، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ اب یہاں پہ برادران محترم ایک جمپ مارتے ہیں اور آپ نے یہ جمپ مارنے دینا نہیں ہے، یہاں سے پوری گیم آپ کی خراب ہو جائے گی، پورا نقشہ خراب کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی ساری اوپر سے لے کے نیچے تک جو زحمت ہے نا بندے کو سمجھانے کی، وہ خراب کر دیتے ہیں۔ اب جمعے کے خطبوں میں بولیں گے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا۔ اب وہ خود بتائیں گے کون ہے وہ، کہیں گے والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ ہم مولوی صاحب یہ کون تھے؟ کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے پہلے ایمان لایا۔ اب لوگوں نے کہا وہ اچھا جنہوں نے پہلے، ہاں یہ اصحاب بدر ہیں، یہ اصحاب احد ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے ایمان لایا۔ آج تک کوئی شیعہ عالم اس کا انکاری نہیں ہے کہ جنہوں نے پہلے ایمان لایا ان پہ اللہ کی نعمتیں نہیں تھیں، سب پہ اللہ کی نعمتیں تھیں۔ لیکن میرا سوال یہ، اگر یہیں پہ رک جاؤ گے نا اپنی تفسیر کرنے، اللہ سے پوچھو نا اپنی تفسیر کیوں کر رہے ہو؟ اگر بات یہ جن پہ میں نے اپنی نعمتیں نازل کی ان کا راستہ ہے، تو ایک مکھی پر بھی تو اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اس مجمع میں کون سا وہ بندہ ہے جو یہ بولے مجھ پہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ہر وجود جسے خدا نے خلق کیا ہے اس پہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب میں یہاں پہ رک جاؤں، اچھا صراط الذین انعمت علیہم جس پہ میں نے اپنی نعمتیں نازل کی، یہ بولے گا مولانا مجھ پہ اللہ کی نعمت ہے، مجھے انسان بنایا ہے، اس کے راستے پہ چلوں، اس کے راستے پہ چلوں۔ کروڑوں لوگ ہیں جن پہ اللہ کی نعمت ہے، انسانوں سے لے کے حیوانوں تک، حیوانوں سے لے کے حشرات تک، حشرات سے لے کے درختوں تک، کروڑوں اللہ کی آبادی، کوئی بندہ، کوئی وجود، کوئی جماعت، کوئی نبات ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ تو خدا کیا میں کس کس کے راستے پہ چلوں؟ اللہ کی آواز ہے کہ گھبراتے کیوں ہو؟ جواب میں نے سورہ ہم میں دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ خدا را مسلمان کے لیے خدا نے اتنی کلیئر تفسیر بتا دی ہے، اگر پھر بھی اسے ہدایت نہ ملے، یہ تعصب بار اس کا نصیب ہے کہ اسے ہدایت نہیں مل رہی۔ کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ خدایا صفت تو بتا، نشانی تو بتا، علامت تو بتا، یہاں ہزاروں نعمت والے ہیں، میں کس نعمت والے کے پیچھے چلوں کہ جس میں یہ دو صفات ہوں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ نام وہ نہیں بتائے گا، صفت وہ بتائے گا، ڈھونڈنا تیرا کام ہے۔ یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ اب میرا سوال ہے
جو کبھی زندگی میں شراب پیتا رہا، جو کبھی بت پرستی کرتا رہا، جو کبھی نبی کو چھوڑ کے میدان سے جاتا رہا، کسی نے کہا اللہ نے معاف کر دیا، ہاں سورہ حدید میں اللہ نے مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف کیا، ہم نہیں کہتے معاف نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے یہ ایکٹ انجام دیا تھا اس وقت وہ غضبناک تھا کہ نہیں؟ نبی کا دانت مبارک ٹوٹ رہا تھا، ٹوٹی ہوئی تلوار سے علی اور چند اصحاب نبی کا دفاع کر رہے تھے اور مسلمان غنیمت کے مال کے پیچھے تھے۔ ہاں یہ صحیح ہے، یہ سابقون سابقون ہیں، کلمہ پڑھا تھا، لیکن کبھی کبھی غلطیاں بھی تو کرتے تھے نا، اللہ معاف کر دیتا تھا، لیکن جب غلطی کی تھی تب وہ غضبناک ہوا کہ نہیں؟ کہا انعمت علیہم وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ شاید اس ایک صفت میں وہ کسی نہ کسی کو بچا لیں، لیکن اللہ نے جب دوسری صفت بتائی اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کہا ان کے اندر دو صفت ہیں، انعمت علیہم، پہلی صفت یہ ہے جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا کہ میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا اور وہ بھی کبھی گمراہ نہیں رہے۔ کوئی لا کر دکھاؤ ایسا، ساری امت اس پہ گواہ ہے۔ کوئی 40 سال میں ایمان لایا، کوئی 50 سال میں ایمان لایا، کوئی 60 سال میں ایمان لایا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو پہلے گمراہ نہ رہ چکا۔ صرف علی و مرتضیٰ ہیں، فاطمہ الزہرا ہیں، ہاں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے بابا پر ایمان لایا تھا۔ ایک دن دکھاؤ اہل بیت کی زندگی کا کہ وہ گمراہ رہے، کیونکہ گمراہ نہیں رہے تبھی نبی کی قول اور حدیث ہے علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ کہ یہ حدیث بھی نہیں مانو گے جو ہر کتاب میں موجود ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من ابغضها، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ مطلب اللہ نشانی اور کیا بتائے کہ جن کے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ چہرہ سرخ ہو جائے، ہاں بندے کا پتہ چلتا ہے بندہ غصے میں۔ میں نے کہا اللہ تو چہرہ رکھتا نہیں، کیسے پتا چلے وہ کب غصے میں آتا ہے، وہ کب غضبناک ہوتا ہے؟ تو فرمایا میں فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہوں، ان کے چہروں کو دیکھا کرو، اگر یہ کسی پہ غضبناک ہے تو خدا بھی اس پہ غضبناک ہے۔